أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وصلى الله على النبي الكريم۔ سورۃ الزخرف سورہ شورى کے اندر تھا التشریعات الالہیہ کہ یعنی اقامت الدیانت الالہیہ کا حکم، اللہ کا جو دین ہے اس کو لاگو کرنا، اس کو قائم کرنا اور شریعت کو اللہ کا قانون سمجھنا بنانا۔ اب سورہ زخرف کا تعارف ہے النعمت الالہیہ القرآنیہ، یعنی اللہ نے جو شریعت بنا کر تمہیں دی ہے وہ ایک نعمت کے ذریعے دی ہے، وہ نعمت قرآن کی نعمت ہے۔ تو قرآن کی نعمت کا ذکر اب سورہ الزخرف کا پورا عنوان ہے، اہم اور اصل عنوان یہی ہے، اور اس کے ضمن میں آنے والے جتنے بھی مسائل اور واقعات ہوں گے ان کا تعلق ہو پھر اسی گہرائی کے ساتھ پڑھنے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، کیونکہ اس پوری صورت کا دعویٰ یوں بنے گا کتاب اللہ القرآن والعلی علی کل شریعت الحکیم فی کل مشروع، کیونکہ جو صورت ہوتی ہے دعویٰ وہ صورت کے شروع میں بیان ہوتا ہے، کوئی بھی صورت کے پہلے الفاظ زائد نہیں ہوتے بلکہ وہ اصل مضمون ہوتے ہیں، اور پچھلی صورت کا اختتامیہ بھی اگلی صورت کے مضمون کا اشارہ کرتا ہے۔ پچھلی صورت کا اختتامیہ بھی تھا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، کہ ہم نے آپ کی طرف ایک روح وحی کی ہے، جس طرح انسان کے جسم میں روح کی حیثیت ہے تو اسی طرح شریعت یہ انسانی روحانی زندگی کے لیے ایک پوری روح کی حیثیت ہے۔ اگر یہ شریعت نکال دو تو انسان زندہ انسان مردہ کہلوائے گا، مردوں جیسا ہوگا کہ وہ نہ کچھ کر سکنے کا اس کا ٹھیک ہے، نہ بولنا اس کا ٹھیک ہے، نہ چلنا اس کا ٹھیک ہے، کیونکہ شریعت اس کی زندگی میں نہیں ہے۔ اور صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور یہی اللہ کا سیدھا راستہ ہے۔ تو پھر اگلی صورت میں اسی روح شریعت کا ذکر کیا، یعنی قرآن، حامیم والکتاب المبین انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ تو یہ جو قرآن ہے کتاب اللہ القرآن والعلی علی کل شریعت، یعنی کتاب اللہ، اللہ کی جو کتاب ہے، القرآن یعنی قرآن، یہی چیز العلی علی کل شریعت، ہر شریعت پر بلند ہے۔ دنیا میں جتنی بھی شرائع چل رہی ہیں، جھوٹی شریعتیں، جھوٹے ادیان چل رہے ہیں، ان سب پر بلند اور فائق تمہیں لگے گی تو ایک اللہ کے قرآن کی بیان کردہ شریعت لگے گی۔ اس کو آزما لیا ہے دنیا والوں نے، تو ہر قوم اس کو آزما چکی ہے اور تحقیقات پیش کر چکی ہے، صرف ضد اور اناد کفر کو اور اپنی بری خواہشات لاگو کرنا وہ نہیں بھولتا، ورنہ وہ سمجھے ہوئے ہیں، ان کے بڑے ان کو سمجھا چکے ہیں کہ اس کا کوئی جواب نہیں۔ العلی علی کل شریعت الحکیم فی کل مشروع، جو بھی حکم دیا ہے اس ہر حکم کے اندر اس کی حکمت اور دانائی بھری ہوئی ہے۔ اس لیے پھر اللہ کریم نے اپنے انبیاء کو اور مبلغین کو ایک قانون بتایا، ایک فارمولہ اور خیال سمجھایا کہ دیکھو کتاب اللہ جب اتنی اعلیٰ اور العظم چیز ہوتی ہے تو چند ٹکے کے لوگ اور گھٹیا لوگوں کی وجہ سے، جو اللہ کے دین کے دشمنان ہیں، مسرفین ان کو کہتے ہیں، ان کی وجہ سے تم کتاب اللہ کے بیان کو ایک طرف رکھو گے؟ نہیں، ان کو ایک طرف رکھو کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں، اصل تو
آواز اور آب و ہوا کتاب اللہ کی ہونی چاہیے۔ افنضرب عنکم الذکر صفحا ان کنتم قوما مسرفین، کہ ہم کتاب اللہ کا ذکر تم سے ہٹا لیں اس وجہ سے کہ تم مسرف اور فضول قوم ہو، تمہاری وجہ سے اللہ کا قرآن زمین سے نکل جائے، کیسے ہو سکتا ہے؟ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، پہلے کتنے کچھ انبیاء آئے، ہر نبی کے ساتھ گھٹیا لوگوں نے زیادتیاں کرنے کی کوشش کی۔ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، پھر ہم نے ان میں سے سخت قسم کے جو لوگ اپنے آپ کو کہتے تھے نا پکڑ میں ہم سخت ہیں، طاقت میں ہم سخت ہیں، ہم نے انہی کو غارت کیا اور تباہ کیا۔ وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، پہلوں کی مثالیں تمہارے سامنے واقعات گزر چکے ہیں کہ وہ کس طرح غارت ہوئے تھے۔ ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اصل حیثیت نبی کے بیان کردہ دین و شریعت کی تھی، اصل حیثیت اللہ کی وحی کی رہی، وہی لاگو ہو کر رہی، اور گھٹیا لوگ ہی ہٹ گئے۔ اور اب یہ کہتے ہیں کہ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، کہ ہم قرآن کو تب مانتے کہ مکہ اور اس کے ارد گرد والی جو بڑی بستیاں ہیں، طائف اور مکہ بڑی بستیاں کہلواتی تھیں اس وقت، کہ ان میں سے کوئی بڑے آدمی پر قرآن آتا ہے کہ یتیم سے بچے پر، نعوذ باللہ یہ قرآن آیا ہے، اس کی تو کوئی حیثیت نہیں، انا للہ۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں اہم یقسمون رحمت ربک، کیا یہ اللہ کی رحمت کو تقسیم کرتے ہیں؟ اللہ کی رحمت تو اسی کو ملتی ہے جو مستحق کی رحمت ہوتا ہے۔ تو لہذا رحمت کے ملنے پر اعتراض نہ کرو، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کتاب اللہ کے بیان کو تو یہ اس کا مطلب ہے مان رہے ہیں، صرف اس لیے نہیں مان رہے کہ یہ فلاں پر نازل ہوا ہے، تو یہ بھی حقانیت کتاب اللہ کی اپنی زبان سے وہ اعتراف کر رہے ہیں، تو یہ بھی ان کے منہ پر لگ گئی کہ کتاب اللہ کتنی عظیم نعمت ہے جس کے بیان کا تمہیں اعتراف ہے، اور اس کے باوجود تم نہیں مانتے ہو، تو یہ دنیا کے کھوٹے سکے کسی کام کے آنے والے نہیں، یہ دنیا کی حقیقت کو اتنا سمجھتے ہیں کہ سونے چاندی کی بس بہاریں ہوں، یہ تو اتنی گھٹیا چیز ہے کہ اصل تو قانون یوں ہونا چاہیے تھا کہ لمن یکفر بالرحمن لبیوتہم سقفا من فضہ وزخرفا وان کل ذلک لما متاع الحیات الدنیا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو رحمان کا کافر بنتا جائے، جو اللہ کا دشمن ہو، اس کے گھر اور اس کی مٹی سونے اور چاندی کی بن جائے۔ یہ اتنی گھٹیا چیز ہے، گھٹیا چیز گھٹیا لوگوں کے نام پر ہوتی، لیکن لولا ان یکون الناس امۃ واحدہ، یہ مومن یہ امتحان برداشت نہ کر سکتے، تو وہ اللہ نے ان کو یہ ساری چیزیں پھر بھی نہیں دی، کچھ نہ کچھ مومنوں کا خیال رکھا ہے، ورنہ تو جس چیز کو تم اصل کامیابی سمجھتے ہو ہماری نظروں میں تو وہ اتنی گری ہوئی ہلکی چیز ہے۔ یہ کتاب اللہ کے مقابلے میں سونے چاندی اور روپے پیسہ کو لے کر آتے ہو، حالانکہ یہ تو اتنی ہلکی چیز تھی کہ ہم یہ کہہ دیتے کہ رحمان کے کافروں کو صرف یہی چیزیں ملنی ہیں، بس یہ مومنوں کی عزت ہم نے کی ہے کہ وہ امتحان نہیں برداشت کریں گے۔ تو جس کو کتاب اللہ مل جائے وہ نبی جیسی عظمتیں پاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو وہی عظمتیں دیتے ہیں جو اللہ کریم نے وحی کے ذریعے انسانیت کو عزت دی ہے۔ فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا۔ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اور ہارون، یہ سیدنا موسیٰ اور ہارون کا واقعہ بیان فرمایا کہ جو اتنی بڑی فرعونی سلطنت کے سامنے کھڑے تھے کہ وہ فرعونی سلطنت اپنے آپ کو اتنا اچھا اور العظم سمجھتے تھے کہ لوگوں پر ہنستے تھے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر، اذا ہم منہا یضحکون، تو وہ ہنستے تھے۔ پھر جب اللہ نے چھوٹی چھوٹی پکڑ بھیجی نا تو وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دروازہ ان کو ملتا تھا، کبھی ان پر چھوٹے سے عذاب آنے شروع ہوئے، کبھی خون کا عذاب آتا تھا، تو کبھی وائرس کا عذاب آتا تھا، تو کبھی مینڈکوں کا عذاب آتا ہے، کوڑ کی بیماریوں کا عذاب آتا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دروازہ ملتا ہے، اب جاؤ نا، تم عمدہ لوگ تھے، تم تو انبیاء کو نعوذ باللہ اور صحابہ کو ہلکا کہتے تھے، تم تو کتاب اللہ کی عظمت کو بہت
کمزور خیال کر رہے تھے، اب جاؤ نا وہیں لے آؤ اپنے روپے پیسے اور لے آؤ اپنی طاقتیں، کہاں گئی؟ اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی منت سماجت کرنے لگ جاتے۔ اور ساتھ یہ فرمایا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عظمت کو دیکھ لو کہ وہ قیامت کی نشانیاں ہیں، وہ تو زندہ جاوید نشانی تمہارے سامنے موجود ہے، وہ تمہیں یہی بتانے آئے گی کہ کتاب اللہ کی عظمت کو لینے والے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم آ کر اسی قرآن کی عظمت کو اور اسی دین کو نافذ کریں گے جو اللہ نے قرآن کے ذریعے شریعت کو بیان فرمایا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی اسی لیے اسی انداز میں بیان فرمایا، اور پھر مومنوں کو فرمایا کہ تم یہاں پر دنیا میں صرف اور صرف اللہ کی اطاعت، شریعت اور کتاب اللہ کی نعمت کو قبول کر لو، دن قیامت تمہیں سب کچھ وہ ملے گا۔ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، آنکھوں کی لذت بھی تمہیں ملے گی اور تمہاری جیوں کی چاہت بھی تمہیں ملے گی۔ اور جبکہ جہنمی وہ منت سماجت کریں گے، نادوا یا مالک لیقضی علینا ربک، وہ کہیں گے کہ فرشتوں کو کہ اپنے اللہ سے دعا کرو ہمیں موت دے دے، بس یہی ہمیں اچھا لگتا ہے۔ اور دن قیامت صرف بڑے بڑوں کی سفارش چل رہی ہوگی۔ وہ کون بڑے ہیں؟ جو اللہ کی حقانیت کا اعلان کر گئے دنیا میں۔ ولا یملک الذین یدعون من دونہ الشفاعۃ، سفارشی وہ ہوتا ہے نا جو بڑا آدمی ہو، عظمتوں والا ہو۔ دنیا میں لوگ اس کو سفارشی سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس روپیہ ٹکا زیادہ ہو، جبکہ آج دن قیامت ان کی سفارش چل رہی ہے کہ من شہد بالحق، جس نے سچ اور حق کی گواہی دے دی۔ تو لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر صورت میں فرمایا فاصفح عنہم وقل سلام فسوف یعلمون، کتاب اللہ جیسی اتنی بڑی نعمت جب تمہارے پاس ہے تو ان سے کنارہ کر کے رہو، ان کو اپنی خاطر میں بھی نہ لاؤ۔ وقل سلام، اور ایسی باتیں کرو جن میں صرف سلامتی ہو اور اپنا پہلو بچا کر، دامن بچا کر صرف نکل جاؤ، باقی اعراض میں رہو۔ اللہ نے تمہیں اتنی زیادہ عظمت دی ہے، اتنی زیادہ نعمت دی ہے، اتنی بڑی چیز عطا کی ہے، اس بڑی چیز کو لاگو کرتے ہوئے دنیا کو کسی خاطر میں بھی نہ لانا۔ تو یہ قرآن پاک کی صورت نعمت الالہیہ اس کا تعارف ہے، اور وہ نعمت الہیہ میں سب سے افضل اور بڑی نعمت کیا ہے؟ القرآنیہ، قرآن والی نعمت۔ وما علینا الا البلاغ۔